آپ کو ایک امروہہ ایسوسیشن نظر آئے گی، چاہے کراچی میں، برلن میں، کینیڈا میں، دہلی میں بھی، اور جہاں نہیں ہوں گے وہ سب ملتے رہیں گے. اور زیادہ تر لوگ ترنم سے غزل پڑھنے والے ان میں آپ کو ملیں گے. اور دیکھیے امروہہ میں ایک مشاعرہ ہوا ہے جس میں کمال امروہی صاحب صدارت کر رہے ہیں. بہت دنوں کی بات ہے، لیکن میں نے وہ اٹینڈ کیا تو بشیر بدر صاحب کی عادت تھی کہ وہ مشاعرے میں الفاظ کے معنی بتاتے تھے. تو انہوں نے شعر پڑھا کہ ستاروں کی ذو سے چراغوں کی لو تک تمہیں میں ملوں گا جہاں رات ہوگی، اور انہوں نے ذو کے معنی بتائے. تو سارے امروہہ کے لوگ برا مان رہے ہیں کہ دیکھیے امروہہ جیسی جگہ میں یہ ذو کے معنی بتا رہے ہیں. تو امروہہ کا یہ کلچر ہے کہ، اور دوسری بات یہ کہ امروہہ کے لوگ جو ہے، کراچی میں آپ نے سنا ہوگا کہ امروہہ ایسوسیشن ہے. میں برلن میں گیا تو وہاں پہ ایک سیمینار تھا، اس میں کچھ ذکر آیا جان ایلیا. تو میں نے کہا کہ میں کینیڈا گیا، جہاں بھی گیا دوسرے ممالک میں، مجھے امروہہ کا کوئی نہ کوئی شاعر، کوئی نہ کوئی ادیب ہر سیمینار میں نظر آ جاتا ہے، اور یہ پہلا سیمینار ہے جس میں امروہہ کا کوئی آدمی مجھے نظر نہیں آیا. تو اس میں ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میرا نام مبشر زیدی ہے اور میں امروہہ کا رہنے والا ہوں، پاکستان جیو ٹی وی کا میں ایڈیٹر ہوں. میں پیدا نہیں ہوا لیکن میں امروہہ ہوں. تو یہ امروہہ پن جو ہے یہ ہر جگہ امروہہ والوں کو گھیرے رہتا ہے. تو یہ کتاب جو میں نے پڑھی، حالانکہ میں نے کتاب میں بغیر پڑھے گفتگو نہیں کروں گا، میں نے کتاب 2 بار پڑھی ہے، اس میں بھی مجھے امروہہ پن نظر آ گیا. اور امروہہ کے بہت سارے لوگ، دیکھیے حسین شہید سہروردی جو بنگال کے چیف منسٹر تھے آزادی سے پہلے، انہوں نے اپنے بہت سارے عزیزوں کو بہت اعلیٰ عہدوں پر فائز کر دیا. اور جب ان پر اعتراض ہوا تو انہوں نے اسمبلی میں بڑے ہنس کے یہ کہا کہ میری پرابلم یہ ہے کہ میرے سارے عزیز جو ہیں، سارے دوست، رشتہ دار اور عزیز، وہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ، بہت دانشمند، بہت کمپیٹنٹ ہیں، وہ دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں. تو یہی معاملہ امروہہ کا ہوگا. اس کتاب میں بھی تو دین کا چراغ، تو ان کے ایک اسسٹنٹ نے جلدی سے اسے روشن کیا تو اس میں سے دیو نکلا. اس نے کہا کیا حکم ہے میرے آقا؟ انہوں نے کہا مجھے سوئٹزرلینڈ میں بہت بڑا بنگلہ دو اور دولت دو بہت ساری، تاکہ میں یہاں واپس نہ آؤں اور مجھے آرام سے زندگی گزاروں. وہ غائب ہو گیا بیچارہ، سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا. دوسرے نے کہا کہ مجھے تو وہ چاہیے، کروز چاہیے جس میں بہت دولت بھی اور میں ساری دنیا گھوم کے آؤں. اس کے ساتھ بھی وہ غائب ہو گیا. اب ایڈیٹر صاحب اکیلے رہ گئے. انہوں نے ایڈیٹر صاحب نے اسے بلایا دن کو اور کہا خدا کے واسطے ان دونوں کو بلا لو چونکہ کاپی پریس جانے والی ہے، لنکا میں شادی کریں گی. تو اس وقت نظر سجاد حیدر جو قرۃ العین حیدر کی والدہ تھی وہ حیات تھی. انہوں نے کہا کہ دیکھو شادی بہت مقدس فریضہ ہے، یہ یا تو ہندوستان میں کرو یا پاکستان میں کرو، ایسا کر رہے ہو جیسے کوئی چوری سے برا کام کرو. تو وہ ٹل گئی بات. اس کے بعد وہ ہمیشہ شادی ہو ہی نہیں پائی. تو جب خواجہ احمد عباس نے اپنی بایوگرافی لکھی آئی ایم ناٹ این آئیلینڈ، تو انہوں نے اس میں پورا چیپٹر قرۃ العین حیدر پہ بھیجا. جب قرۃ العین حیدر دہلی آ گئی تھی تو انہوں نے وہ چیپٹر انہیں پڑھنے کے لیے بھیجا.